بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع حقوق العباد ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور دوسرا اس کا پہلو ہے اس کی مخلوق سے محبت کرنا، اس کے مخلوق کے فرائض جو ہیں، حقوق جو ہیں وہ ادا کرنا۔ آج ہم بنیادی حقوق العباد کا پہلا اہم جز جو ہے وہ ہے حقوق والدین۔ حقوق والدین کے بارے میں نبی محترم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قل لعاقل الوالدین افعل ما شئت، تم کہہ دو والدین کے نافرمان بیٹوں سے کہ جو تم جتنے بھی اعمال کرو، نمازیں بھی پڑھتے رہو، حج بھی ادا کرتے رہو، اور اگر تم والدین کے نافرمان ہو، والدین اگر ناراض ہیں تو تم جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتے۔ یعنی والدین کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے بعد اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نافرمانی کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح نبی محترم نے حکم دیا، ایک دن بلال سے کہا کہ جاؤ اعلان کرو کہ تمام مدینے والے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جائیں قبرستان میں، اور جس کا کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، اگر کسی کا والد فوت ہوا ہے تو بیٹا والد کی قبر پر جا کر کھڑا ہو جائے، اگر کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہے تو والدہ کی قبر پر بیٹا کھڑا ہو جائے، اگر کسی کا بیٹا فوت ہوا ہے تو والد اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑا ہو جائے۔ تو بلال کا یہ اعلان جیسی سنا لوگوں نے، سب لوگ قبرستان کی طرف چل پڑے اور اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پر کھڑے ہو گئے، اور آخر میں سید الانبیاء جیسے ہی پہنچے، دیکھا ہر قبر پر اس کا وارث موجود ہے، لیکن ایک قبر ایسی ہے جس قبر پر کوئی نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ایک بوڑھی عورت تھی، اب بھی ہے، اس کا بیٹا ہے اور وہ فوت ہو گیا تھا، اس کی انتظار کرو۔ دیکھا راستے پر وہ بوڑھی عورت اتنا نحیف اور ضعیف تھی، چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، کچھ قدم چلتی پھر بیٹھ جاتی، پھر کچھ قدم چلتی پھر بیٹھ جاتی، اور آہستہ آہستہ وہ قبرستان کے قریب پہنچ گئی، اور جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی اور جناب رسالت مآب نے فرمایا، اے ضعیفہ، یہ صاحب قبر جو ہے رشتے میں تمہارا کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے رونا شروع کیا اور غش آ گئی، اور غشی کے بعد دوبارہ رسول کریم نے
یہی سوال کیا تو کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے اور بیٹا ہی نافرمان ہے۔ پوچھا کیوں رو رہی، کیوں غش کھا گئی؟ اس نے کہا کہ یہ میرے اوپر ظلم کرتا تھا، یہ میرے اوپر تشدد کرتا تھا، یہ ابھی بالکل چھوٹا تھا، اس کا والد فوت ہوا اور میں نے مزدوری کر کے اور ایک گائے بھی پال رکھی تھی، اس کا دودھ بھی پلاتی تھی، اسے جوان کیا۔ جب یہ جوان ہوا تو پھر مجھے درخت کے ساتھ باندھ دیتا تھا، مارتا تھا۔ حالانکہ قرآن میں تو واضح ارشاد ہے کہ قل لہما اف، کہ ان کو تم اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ دعا مانگو اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا، مجھے ہمیں پالا۔ اولاد کے لیے ہے کہ یہ دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اب رسول کریم نے فرمایا کہ اسے معاف نہیں کرتی۔ حذیفہ نے کہا نہیں، کیسے میں معاف کروں، یہ اتنا مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ چلو آپ نے فرمایا اپنے کان کو قبر کے ساتھ لگاؤ۔ جیسے ہی لگایا آواز آ رہی تھی یا امی تحتی نارن فوقی نارن یمینی نارن شمالی نارن، اے میری ماں میرے اوپر بھی آگ ہے، میرے نیچے بھی آگ ہے، میری دائیں طرف بھی آگ ہے اور میرے بائیں طرف بھی آگ ہے، میں جلتا رہوں گا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا۔ تو بے شک وہ ضعیفہ اپنے بیٹے کی قبر پر گر پڑی اور پھر ایک ٹھنڈا سانس لیا، لمبا سانس لیا اور کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ اور جیسے کہا کہ اللہ کی خاطر معاف کر دیا ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ الفاظ ابھی ختم ہوئے اور پھر اسی کے بیٹے کی وہ آواز آئی، اللہ شکریہ، جب سے آپ نے مجھے معاف کیا ہے اللہ نے وہ آگ گلزار میں تبدیل کر دی ہے۔ تو لہٰذا دیکھو والدین کی اللہ اور رسول کے بعد والدین ایسی ہستیاں ہیں جن کے اطاعت، جن کے سامنے سر جھکانا، جن کے ہر حکم کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ کتنے مشکل وقت سے گزر کر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ مثال کے طور پر ایک والدین بچے کی کیسے تربیت کریں، اگر یہ والدین تربیت نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور تربیت کے 3 مراحل بتائے گئے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ 1 سال سے 7 سال تک کے بچے کو اسے خوف نہ دلاؤ۔ ہاں وہ بچہ ہے، اگر کہیں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے غصے میں مارنا پیٹنا یہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اکثر والدین اسے مختلف آوازوں سے مختلف چیزوں کا نام لے کر اسے ڈراتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو روک لو جو بچہ ہے، لیکن اسے خوف اس کے دل میں نہ پیدا کرو، اس کے اندر احساس کمتری نہ ہو۔ دوسری 7 سے 14 سال، یہ مرحلہ جو ہے نہایت اہم ہے، کیونکہ بچے یہاں بگڑتے بھی ہیں اور سنور بھی جاتے ہیں۔ والدین کا کام ہے، والدین کا کام ہے کہ یہاں 7 سے 14 سال تک اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، ان کے کام، ان کے رویوں پر، ان کے آنے جانے پر،
جب والدین کی نگاہ ہوتی ہے تو یقیناً اولاد بھی کوشش کرتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ اسے روک سکتے ہیں، اسے ڈانٹ یعنی مارنا نہیں ہے، ایسا خوف پیدا نہ کرو اس کے دل میں، لیکن اسے احساس دلاؤ کہ دیکھو بیٹا یہ کام جو ہے تیرے لیے بہت برا ہے، یہ کام کرو گے تو تم اپنے مستقبل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس کے بعد ہے تیسرا مرحلہ 14 سے 21 سال تک۔ اس مرحلے میں والدین کا کام ہوتا ہے کہ والد گھر کے معاملات میں اپنے بیٹے کو ضرور شامل کرے، اپنی اولاد کو بطور مشورہ کریں کہ یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ان کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے، اور یہ مرحلہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگر والدین اسے اعتماد دلوا دیتے ہیں کہ واقعی وہ سمجھتے ہیں اولاد کہ ہمارے والدین جو ہیں ہم پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم سے مشورہ لیتے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، لہذا ان کے اندر اعتماد آ جاتا ہے، آنے والی زندگی میں وہ ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔